بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شرافت علی قادری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویلکم ہے آپ سبھی احباب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ذہن کو اگر سمجھا جائے کہ بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو اس سے ہم سوچتے ہیں اور سوچ کے پھر اس کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں، مدد حاصل کرتے ہیں، اسے کہہ لیجئے یعنی اکثر اوقات یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ دماغ سے کام لو، یعنی ایک طرح کی یہ ضرب المثل بھی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا روحانیت میں جھانکا جائے اور کچھ اس کی تربیت حاصل کی جائے یا کچھ تھوڑی سی اس میں اپنا انٹرسٹ بڑھایا جائے، کچھ تھوڑا سا اس طرف توجہ دی جائے، تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر 100 میں سے 20% آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو دل جو ہے وہ 80% کام کرتا ہے۔ یعنی طاقت کو اگر آپ ماپتے ہیں کہ سوچنے کی طاقت، ارادہ کرنے کی طاقت، خیال کو بنانے کی طاقت، شعور کو جگانے کی طاقت، تو یہ طاقتیں دماغ کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن وہ 20%، 100 میں سے 20% وہ کام کرتا ہے اور دل جو ہے وہ 80% سوچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب لوگوں کا سسٹم یہ ہے، لوگوں کا حساب کتاب یہ ہے کہ وہ دماغ سے کام تو لیتے ہیں اور دل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو دل کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہیں، دل پر توجہ کرتے ہیں، دل کا، اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اپنے دل کا خیال رکھتے ہیں۔ بہت بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ورنہ اکثریت آپ کو ایسی ملے گی کہ جو دماغ سے کام لیتی ہے اور پھر دماغ کے اندر جتنی تھیوری ہے پھر اس سے کام لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کچھ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جس حساب سے یہ کہا گیا ہے کہ علم ایک حجاب ہے، تو یہ اس وقت تک حجاب ہے جب تک یہ صرف دماغ کے اندر رہے، دل میں نہ اترے۔ لیکن علم جب دل میں اترتا ہے تو پھر یہ جو ہے حجاب نہیں رہتا، بلکہ یہ نفع دینے لگتا ہے، فائدہ دینے لگتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی بندے کو ہم کسی ایسی حالت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر، جن کو ہم ہوائے سے خمسہ سے ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر یہیں پر وہ جو منظر ہے اس کو تھوڑا اپنے دل کے اندر ڈالا جائے اور دل کے ذریعے سے اس کو جانچا جائے، دل کے ذریعے سے، تو ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ اور نکلے اور تھوڑی دیر بعد ہم یہ کہنے والے بن جائیں کہ یار یہ تو درست تھا، میں تو اس کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، کئی دن سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب دماغ سوچتا ہے کہ یار یہ بے نمازی ہے، دماغ میں یہ حرارتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اگر دل کو مخل کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا کام ہم دل سے لے لیتے ہیں، اور دل کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی چیز ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا نام ہے احساس۔
اور ہم تھوڑا سا احساس کرتے ہوئے یہ دل میں خیال کرتے ہیں، دل کے ذریعے سے سوچتے ہیں کہ یار یہ نماز نہیں پڑھنے جا رہا تو مجھے پتہ چلانا چاہیے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا۔ اب احساس کی طرف آ گئے، دل کی طرف آ گئے۔ اب دل محبت کے راستے بتاتا ہے، عشق کے راستے بتاتا ہے، دماغ کو صرف تولتا رہتا ہے، جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ کہتا ہے کہ کر گزر، یہ تمہیں کر لینا چاہیے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب ہم نے جب دل سے سوچنا شروع کیا تو ہم نے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی اور محبت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس نے بٹھایا جتنا وہ اخلاق دے سکتا تھا یا جو بھی حساب کتاب ہے۔ اب وہ ہمیں بتائے گا کہ وجہ کیا تھی۔ اب اس نے وجہ بتائی کہ یار میں بیمار تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مزید دل جو ہے محبت پیدا کرے گا، اور وہ جو دماغ کے اندر خلش آئی تھی کہ یہ بندہ درست نہیں ہے، یہ بندہ غلط کر رہا ہے، یہ بندہ جو ہے نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو اب اسی بندے کے لیے جس کے لیے دماغ نے اتنی ساری خلشیں پیدا کر دی تھیں، جس کے لیے دماغ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا تھا، اب دل کہہ رہا ہے کہ دیکھ یار تو کیا سمجھ رہا تھا اور حقیقت کیا تھی۔ بظاہر ہم دنیا کے اندر بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسے حد الامکان جو عام لوگ ہیں، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، وہ دماغ سے ہی کام لیتے ہوئے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ کوئی بھی منظر، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ جو بھی ان کو نظر پڑتی ہے، ہوائے سے خمسہ سے کام لیتے ہوئے، یعنی ناک، کان، آنکھ، زبان، چھونے کی طاقت، یہ ساری چیزیں ان کو ملا کے وہ اس کے تجربے کر رہا ہوتا ہے اور خطا کھا جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر اس کا استعمال نہیں کرنا، دماغ کا استعمال نہیں کرنا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ہر کام کے معاملے میں ہمیں دل سے کام لینا چاہیے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے، دماغ وہ چیز ہے جس کے اندر شعور موجود ہے، اور یہ شعور آپ کو حیوانات سے الگ کرتا ہے، جمادات سے الگ کرتا ہے۔ انسان بھی حیوان ناطق ہے، لیکن یہ شعور رکھتا ہے، اور اس کے اندر اس کا یہ شعور ہونا جس کو افضل کرتا ہے۔ اب جانور ہے، کوئی بھی چوپایا ہے، وہ دماغ تو رکھتا ہے، اس کو پتا ہے، دھوپ کو محسوس کرتا ہے، سردی کو محسوس کرتا ہے، چارے کو دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اسے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ سوچ لیتا ہے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتا۔ مثلا آپ نے کسی جانور کے آگے بہت سارا چارہ ڈال دیا، اب اس کے پاس دماغ ہے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور کھاتا ہی چلا جائے گا۔ اس کے پاس شعور نہیں ہے کہ جو اسے یہ بتا دے کہ یہ اگر جتنا مجھے ضرورت ہے میں اتنا کھاؤں اور باقی رکھ چھوڑوں، مجھ سے کوئی نہیں چھینے گا، اور یہ خراب ہونے والی چیز بھی نہیں ہے، میں اسے بعد میں کھا سکتا ہوں۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ شعور بتاتا ہے۔ اور جب آپ انسان کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کے سامنے اگر بہت سارے کھانے رکھ دیے گئے تو اس کی شعوری طاقت اس کو بتاتی ہے کہ تو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ لے لے، کیونکہ کھانا بہت زیادہ مقدار میں رکھ دیا گیا ہے، تو ان سارے کھانوں کو چیک کر لے، چکھ لے۔ اب وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا کہ اب اس کے سامنے 10 روٹیاں رکھ دی گئی، مرغ مسلم رکھ دیا گیا، مچھلی پکا کر رکھ دی گئی، بیف رکھ دیا گیا، مٹن رکھ دیا گیا، مطلب چاول وغیرہ رکھ دیے گئے، بہت سارے کھانے اس کے سامنے سجا کے رکھ دیے گئے، تو اس کا شعور اسے بتاتا ہے کہ میرا معدہ اتنی طاقت نہیں رکھتا
کہ میں ہر پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤں۔ ایک بڑا عجیب لطیفہ ہو گیا، طالب علمی دور میں نے بات سنی کہ ایک بچے کو تربیت کی گئی کہ تم سنت پر عمل کرو، تو اب اسے شاید اس بات کا پتہ تھا کہ جان بچانا فرض ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی جان پر بن جائے تو جان بچانا فرض ہوتا ہے۔ تو دوسرا بچہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بہت سارا کھانا کھا لو اور مطلب یعنی پلیٹ میں جو کچھ بچا ہوا ہے اسے ختم کر دو، کیونکہ پلیٹ کو صاف کرنا یہ سنت ہے۔ جب اس نے یہ بات اسے کی کہ پلیٹ کو صاف کرو کہ یہ عمل کرنا سنت ہے، تو بچہ آگے سے کہنے لگا کہ جان بچانا فرض ہے، اگر میں پلیٹ کو صاف کروں گا تو مجھے اور زیادہ کھانا کھانا پڑے گا، جبکہ پہلے میں بہت سیر ہو کے کھانا کھا چکا ہوں، اب مزید میں اگر کھاؤں گا تو مجھے اس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ ہر انسان کا اس طرح سلسلہ نہیں ہے کہ وہ دماغ سے ہی سوچتا چلا جا رہا ہو، دماغ سے ہی جو ہے نا ہر چیز کو تولتا جا رہا ہو، جانچ پڑتال صرف دماغ سے ہی کر رہا ہو۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل سے کام لیتے ہیں، اور یہ دل سے کام لینا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں چوپایوں سے الگ کرتا ہے۔ ویسے تو بہت ایک خاص بات ہے جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا، لیکن یہ چیزیں بھی جج کرنے والی ہیں، یہ چیزیں بھی غور و فکر کرنے والی ہیں۔ اب دماغ کہتا ہے کہ تسبیح پڑھو، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، تم نیک ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھتا ہے یا عبادات کرتا ہے، اگر یہ دل سے کام لے تو اس کے پڑھنے میں جو اسے دماغ نے تربیت کی تھی، تو دل سے ساتھ کام لے تو وہ اس عبادت کے اندر محبت کو بھی شامل کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا کام ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز سے اتفاق کر لیتے ہیں اور اسی سے کام لیتے رہتے ہیں۔ جہاں پر دماغ کام کر رہا ہے وہاں پر دل بھی کام کر رہا ہے، اور جو لوگ تندرست ہوتے ہیں تو ان کے سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کی جہاں تک جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ دماغ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن فقیر جب دل کی بات کرنے پہ آیا تو اس نے کہا دل دریا سمندروں ڈونگے قوموں دلانیاں جانے۔ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کی۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر دل کی اتنی گہرائی بتائی جا رہی ہے تو کیوں بتائی جا رہی ہے کہ یہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا جو مفہوم ہمارے سامنے ہے کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی جگہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میں وہاں سما جاتا ہوں۔ دل ہمیں فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ فکر یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب دماغ نے کہا کہ تو اللہ اللہ پڑھ، اب دل کہتا ہے میں زبان سے پڑھ تو رہا ہوں لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کا قرب چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں دماغ نہیں کر رہا ہوتا، یہ ساری باتیں دل کر رہا ہوتا ہے۔ جا جا بڑھتا مندر مسیطاں کدی من اپنے چ بڑھیا ہی نہیں، بلے شاہ سدا اڑدیاں پھردا جڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔
اور جب بندہ دل کے اس نور کے شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں جو مجلس لگتی ہے، وہاں جو سسٹم چلتے ہیں، تو پھر وہ ایسا سرور حاصل کر لیتا ہے، وہاں اس کی دل کے ذریعے سے ہی اپنی روح سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب روح سے ملاقات ہو جائے تو جو علم روح دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ کبھی بھی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ علم لدنی ٹرانسفر ہوتا ہے دماغ کے ذریعے دماغ کی طرف، یہ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک علم ایسا ہے جو سینہ بسینہ دیا جاتا ہے، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ علم لدنی ہے۔ وہ بہت عجیب سا معاملہ ہے کہ کوئی کنیکشن نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں، کچھ ایسا نظام ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی، یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، ہم اسے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا انسان کو غور کرنا چاہیے، اور صرف دماغ سے کام لینے کی بجائے ہمیں کچھ دل سے بھی کام لینا چاہیے۔ ممکن ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ایسے راستے کھول دے کہ ہمارا یہ ممکن ہے، ہمیں جب ہم دل سے کام لینے لگیں تو ہمارا یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ سفل ہو جائے اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچے۔ ملو اللہ والوں سے، ملواؤ اللہ والوں سے۔ ہمارے چینل کا مقصد صرف یہی ہے کہ آؤ اپنے پروردگار کی طرف اور ملو اللہ سے، اور جو اللہ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مقصد حیات حاصل ہو گیا، وہ جس کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔